عبداللہ گل صاحب، اسے آپ کس طرح سے سم اپ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے؟ کیونکہ جو تینوں فریق ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس جنگ کے اندر فتح سمیٹی ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹر احسن صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اس میں صرف ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ ابھی پاک بھارت جنگ کے اندر آپ انٹیلیجنس اے آئی کا اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا اور جو آئی ٹی ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ صرف پاکستان نے جو براہ راست عسکری حملہ تھا وہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن سائبر اٹیک جو کیا تھا اس سے 70% جو ہے وہ بھارتی نظام جو تھا وہ مفلوج ہو گیا۔ تو یہ ایک بات تو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بالکل میں نے کہا کہ اس میں گوش گزار کر دوں۔ اور دوسری بات جو ابھی آپ نے فرمائی ہے، دیکھیں مجھے سوری ریپیٹ کر دیجئے، آپ نے کیا ایگزیکٹلی پوچھا تھا؟ میں نے کہا آپ کس طرح سے سم اپ کریں گے، کیونکہ جو تینوں فریق ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس جنگ کے اندر فتح سمیٹی ہے۔ ہاں ہاں، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ایران کے اوپر جب ہم، بام برسائے گئے امریکہ کی جانب سے، تو اس ٹائم پہ اگر ایران کا جو ہے وہ اختیار ہوتا تو ظاہر ہے پھر یہ ہم ایران کی جو ہے شکست تسلیم کرتے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات آئی ہے امریکہ سے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی درخواست کے اوپر امریکہ نے جو ہے جے ڈی وینس جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے قطری ہم منصب سے گفتگو کی، اور اس کے بعد جو قطری وزیر اعظم کے ساتھ شیخ عبد الرحمان کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے یہ سیز فائر عمل میں آیا، اور ایک ایسے وقت میں آیا جب ایران نے جو کیا ہوا وعدہ تھا کہ ہم خطے کے اندر امریکی بیسز کو نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے وہ بنا کے دکھایا۔ یہ علیحدہ بات ہے رمضان صاحب کہ انہوں نے بڑے طریقے سے ہائپر سونک میسائل نہیں مارے۔ ہائپر سونک میسائل مارتے تو پھر وہ فضا میں ہی پھٹ جاتے۔ 14 میں سے جو 16 میسائل غالباً گرے تو ان میں سے ایک جو تھا وہ زمین پہ آیا، باقی جو قطر کے مطابق انہوں نے فضا میں ہی اس کو نیوٹرلائز کر دیا۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح ایران کی ہوئی ہے، اسرائیل کی شکست ضرور ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن امریکہ کی ساکھ بھی بری طریقے سے متاثر ہوئی کہ امریکہ دیکھیں نا کچھ گڑبڑ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو دو بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی تھی، ایک غزہ کے اوپر کہ وہاں مسلمانوں کا قتل عام، ان کا جو جینوسائیڈ ہے وہ جاری ہے، اور دوسرا ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ کیا آئی اے ای اے نے ایران کو ڈی نیوکلیئرائزڈ زون قرار دے دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نفی میں۔ دوسری جانب کیا ایران نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام تلف کرتا ہے؟ تو ابھی تک تو اس کے اوپر کوئی بات نہیں آئی۔ تو پھر یہ جنگ بندی کس کی خواہش کے اوپر ہوئی ہے؟ اب آپ سمجھ گئے، تو فتح ایران کی ہوئی ہے، شکست امریکہ اور اس کے ساتھ اس کے بغل بچہ ٹھیک اسرائیل کی ہوئی ہے، یہ بات تو طے ہے۔ ٹھیک ہے اب بلال اس کے صاحب، اندر ایک جی پہلو جو پلیز، ہے، جی آپ بات کر لیجیے۔ جی پلیز مکمل کیجئے بات۔ دیکھیں اب اس کے اندر جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جنگ جو ہے وہ ٹل گئی ہے یا تھم گئی ہے؟ دیکھیں میری نظر میں یہ ٹلی نہیں ہے، یہ تھمی ہے، تھم گئی، ٹھیک اور ہے۔ اب خطے میں اسلحے کی دوڑ شروع ہوگی۔ اس کے اندر جو سپر پاورز ہیں وہ اپنا بندر بانٹ کریں گی، اپنے علاقے جو ہے وہ بانٹیں گی۔ ایران جو ہے اپنی ایئر فورس اور اپنے گراؤنڈ افینسو کو مضبوط کرے گا، اور ٹھیک۔ یہ جنگ جو ہے دیکھیں نا قدرتی طور پر کیا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے یا ہمارا مسئلہ ہندوتوا سوچ کے ساتھ ہے، ارتھ شاستر کے ساتھ ہے، ان کے چانکیہ کے ساتھ ہے؟ اسی طرح سے جو ان کا مسئلہ ہے وہ تورات کے ساتھ ہے، وہ تورات کو مانتے ہیں، یہ جو ہے وہ وید کو مانتے ہیں، اور ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اس لیے یہ جو آئیڈیالوجیکل وارفیئر ہے، یہ مسئلہ کوئی نریندر مودی کا نہیں ہے، مسئلہ کوئی نیتن یاہو کا نہیں ہے۔ کیا ماضی میں بن گوریان جو تھا وہ ایران کا اور پاکستان کا حامی تھا، مسلمانوں کا فائدہ سوچتا تھا، غزہ میں جو ہے لوگوں کا امن چاہتا تھا؟ تو پھر اسی طریقے سے ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کیا نریندر مودی مسئلہ ہے؟ ماضی میں کیا اندرا گاندھی نے ملک نہیں توڑوایا تھا، چاہے کانگریس ہو یا بی جے پی؟ مقصد یہاں یہ کہنے کا ہے کہ ہم جو ہے وہ سمجھیں ان معاملات کو، اور یہ جنگ جو ہے یہ ٹلی نہیں ہے، یہ صرف یہ وقت تھم لے گئی رہے ہے، ہیں ٹھیک ہے، اپنے آپ ٹھیک ہے کو عبداللہ دوبارہ صاحب، سے آپ کا موقف ری آ گیا۔